بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اعمال شب عاشور کے حوالے سے بہت سارے دوستوں نے سوال کیا ہے۔ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ شب عاشور یعنی 9 اور 10 محرم کی جو درمیانی رات ہوتی ہے وہ شب عاشور کہلاتی ہے۔ اس رات کو 100 رکعت نماز ہے، 100 رکعت نماز ہے جو اس رات میں پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الحمد یعنی سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں، اور سورہ توحید سے مراد سورہ اخلاص ہے، یعنی قل هو اللہ احد، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ اس کی میں پکچر بنا کر میں آپ کو سینڈ کر رہا ہوں۔ ایک اور روایت میں یہ کہ اس رات کے آخری حصے میں 4 رکعت نماز پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ حمد یعنی سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں، 10 مرتبہ سورہ فلق پڑھیں اور 10 مرتبہ سورہ ناس کی تلاوت کریں، اور بعد السلام 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں، یعنی سلام نماز ختم کرنے کے بعد سورہ توحید یعنی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد والی جو ہے وہ 100 مرتبہ پڑھیں گے۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ آج کی رات یعنی شب عاشور کی رات 4 رکعت نماز ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورۃ الحمد یعنی سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید یعنی سورہ قل هو اللہ احد پڑھیں۔ یہ وہی نماز امیر المومنین علیہ السلام ہے کہ جس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس نماز کے بعد زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کریں، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجیں اور ان کے دشمنوں پر بہت لعنت کریں۔ اس رات میں یعنی شب عاشور میں بیداری کی فضیلت میں روایات وارد ہوئی ہیں۔ اس رات کا جاگنے والا مثل اس کے ہے کہ جس نے تمام ملائکہ کی جتنی عبادت کی ہو، یعنی جو اس رات کو جاگ کر عبادت کرتا ہے، یعنی وہ اس طریقے سے ہوگا کہ جیسے اس نے تمام ملائکہ کی عبادت کی ہو۔ اس رات میں کی گئی عبادت 70 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اگر کسی شخص کے لیے ممکن ہو تو آج رات اس زمین کربلا میں رہنا چاہیے۔ اگر وہاں کربلا میں ہیں تو وہاں پر رہنا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو یہ اعمال آپ یہاں پر اپنے گھر میں یا اپنے امام بارگاہ میں سر انجام دے سکتے ہیں۔ روزہ اقدس کی زیارت کریں اور حضرت کے قرب میں شب بیداری کریں تاکہ حق تعالیٰ کو اس کے امام حسین علیہ السلام کے ان کے ساتھیوں میں شمار کرے جو اپنے خون میں لتڑے ہوئے تھے۔ یعنی یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کربلا میں موجود ہوں گے، کہ وہ کربلا میں حرم امام حسین کے اندر ساری رات جاگ کر گزاریں اور عبادت میں گزاریں۔ لیکن جو لوگ حرم امام حسین میں موجود نہیں ہیں، کربلا میں موجود نہیں ہیں، وہ اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں، اپنے امام بارگاہ میں یہ نمازیں پڑھیں گے جن کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ 100 رکعت نماز پڑھی جائے گی، جس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جائے گی، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ ایک دعا پڑھی جائے گی۔ یہ دعا میں آپ کو پکچر بنا کے بھجوا رہا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ اس آخری حصے میں، رات کے آخری حصے میں، یعنی فجر سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھیں گے جس میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ آیت الکرسی، 10 مرتبہ سورہ توحید، 10 مرتبہ سورہ فلق اور 10 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں گے۔ اور تیسرا یہ کہ اس رات میں 4 رکعت نماز ادا کریں گے جسے نماز امیر المومنین بھی کہتے ہیں۔ اس میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں گے۔ تو اس کے علاوہ اگر قرآن مجید کی تلاوت کریں، زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں، زیارت وارثہ پڑھیں، زیارت عاشورہ پڑھیں تو ان کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ میں یہ تمام روز عاشور اور شب عاشور کے جو اعمال ہیں ان کی پکچر بنا کے بھجوا رہا ہوں تاکہ آپ ان سے استفادہ کر سکیں۔